السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، صدق الله مولانا العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ محترم ناظرین، سامعین، حاضرین، بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، معزز خواتین، ہماری ماں بہنوں، تصوف کے عنوان سے جو سلسلہ چل رہا ہے اس میں اللہ کا حکم، پروردگار کا حکم اور اس کی اہمیت کے تعلق سے جو ہے موضوع چل رہا ہے، اسی کی اگلی کڑی آپ حضرات کے روبرو پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ آج ہٹ دھرمی حد سے زیادہ بڑھ گئی ہے۔ چھوٹا بھائی بڑے بھائی کی بات نہیں مانتا، وہ آگے سے لاجک پیش کر دیتا ہے۔ بیٹا ماں کی بات نہیں مانتا اور آگے سے لاجک پیش کر دیتا ہے۔ اس ہٹ دھرمی کے گناہ سے کوئی بھی توبہ نہیں کرتا، حتیٰ کہ اگر کوئی صاحب علم کوئی غلط مسئلہ بیان کر بیٹھے تو پھر وہ ہار نہیں مانتا، بلکہ کتابیں تلاش کرتا ہے کہ مجھے اپنی اس بات کی کہیں سے کوئی تائید مل جائے۔ اب وہ قرآن و حدیث میں رب کی منشا تلاش کرنے کی بجائے اپنی منشا کو ڈھونڈے گا۔ یاد رکھیں کہ اس سے گمراہی بڑھتی ہے۔ یہودیوں کا بھی یہی بڑا جرم تھا کہ وہ ایک بات کر دیتے تھے اور پھر اللہ کی کتاب تورات میں سے اپنی منشا کو تلاش کرتے تھے کہ کہیں سے ہماری بات کی سپورٹ میں کوئی آیت مل جائے۔ اس لیے ان کو پھٹکار دیا گیا۔
یاد رکھیں کہ اگر اپنی غلطی کو تسلیم کر کے جلدی معافی مانگ لی جائے تو بندے کے بڑے بڑے مسئلے منٹوں میں حل ہو جائیں گے۔ اگر ہم نے اللہ رب العزت کے حقوق ضائع کیے تو اللہ تعالیٰ جلدی معاف فرما دیں گے، مگر حقوق العباد کے یعنی اللہ کے بندوں سے جو ہے وہ غلطی ہو جائے، ان کے بندوں کے تعلق سے غلطی ہو جائے تو معاف کروانے پڑیں گے، تب تک معاف نہیں ہوں گے۔ سوچیں تو صحیح کہ ہم نے کتنوں کی غیبت کی، کتنوں پر بہتان لگائے، کتنوں سے حسد کیا، کتنوں کا دل دکھایا، کتنوں سے بدگمانی کی، کتنوں سے بد زبانی کی، کتنوں کو ہاتھوں سے تکلیف پہنچائی، کٹتے رشتوں کو زبان کی تلوار سے کاٹا، اور کتنے گھروں کو اجاڑنے کے اندر ہمارا ہاتھ رہا، لیکن کیا ہم نے کبھی کسی سے معافی بھی مانگی ہے؟ نہیں۔ دیکھنے میں تو صوفی بنے پھرتے ہیں، لیکن یاد رکھنا کہ یہ درود، ورد، وظیفے کسی کام نہیں آئیں گے۔ جہاں حقوق العباد کا معاملہ آ جائے گا وہاں معافی مانگنی پڑے گی، لہٰذا آج ہی سے اس کو اپنی عادت بنا لیجئے۔ دنیا میں معافی مانگنا آسان ہے اور قیامت کے دن اس کا جواب دینا مشکل کام ہے۔ محمد شاہ مکران کا ایک بادشاہ گزرا ہے۔ ایک مرتبہ وہ اپنے سپاہیوں کے ساتھ شکار کو نکلا۔ بادشاہ سلامت شکار کھیل رہے تھے، سپاہیوں کے ہاتھ ایک بوڑھی عورت کی گائے آ گئی۔ انہوں نے اسے ذبح کر کے اس کا گوشت بھون کر کھا لیا۔ بڑھیا نے کہا کہ مجھے کچھ پیسے دے دو تاکہ میں کوئی اور گائے خرید لوں۔ انہوں نے پیسے دینے سے انکار کر دیا۔ اب وہ بڑی پریشان ہوئی۔ اس نے کسی عالم کو بتایا کہ میرا تو روزی کا دار و مدار اسی گائے پر تھا، یہ سپاہی اس کو بھی کھا گئے ہیں اور اب پیسے بھی نہیں دیتے، اب میں کیا کروں؟ انہوں نے کہا کہ بادشاہ نیک آدمی ہے، لہٰذا تم ڈائریکٹ جا کر بادشاہ سے بات کرو۔ اس نے کہا کہ مجھے یہ سپاہی آگے جانے نہیں دیتے۔ انہوں نے کہا کہ میں تمہیں ایک طریقہ بتا دیتا ہوں کہ بادشاہ نے پرسوں اپنے گھر واپس جانا ہے۔ اس کے گھر کے راستے میں ایک دریا ہے اور اس کا ایک ہی پل ہے، وہ اس پل پر سے لازمی گزرے گا۔ تم اس پل پر پہنچ جانا اور جب بادشاہ کی سواری وہاں سے گزرنے لگے تو اس کی سواری ٹھہرا کر تم اپنی بات بیان کر دینا۔ چنانچہ تیسرے دن بڑھیا وہاں پہنچ گئی۔ بادشاہ کی سواری پل پر پہنچی تو بڑھیا تو پہلے ہی انتظار میں تھی۔ اس نے کھڑے ہو کر بادشاہ کی سواری کو روک لیا۔ بادشاہ نے کہا، اماں آپ نے میری سواری کو کیوں روکا ہے؟ بڑھیا کہنے لگی کہ محمد شاہ، میرا اور تیرا ایک معاملہ ہے، اتنا پوچھنا چاہتی ہوں کہ تو وہ معاملہ اس پل پر حل کرنا چاہتا ہے یا قیامت کے دن پل صراط پر حل کرنا چاہتا ہے؟ پل صراط کا نام سنتے ہی بادشاہ کی آنکھوں میں سے آنسو آ گئے۔ وہ نیچے اترا اور کہنے لگا، اماں میں اپنی پگڑی آپ کے پاؤں پر رکھنے کو تیار ہوں، آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو کیا تکلیف پہنچی ہے، مجھے معافی دے دو، میں قیامت کے دن پل صراط پر کسی جھگڑے کا سامنا کرنے کے قابل نہیں ہوں۔ چنانچہ اس بڑھیا نے اپنی بات بتا دی۔ بادشاہ نے اسے 70 گایوں کے برابر قیمت بھی دے دی اور معافی مانگ کر اس بڑھیا کو راضی بھی کیا تاکہ قیامت کے دن پل صراط پر اس کا دامن نہ پکڑے۔ ہمارا تو یہ حال ہے کہ غلطی بھی کرتے ہیں اور پھر معافی بھی نہیں مانگتے۔
اور اللہ والوں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ نیکیاں بھی کر رہے ہوتے ہیں اور پھر اللہ سے معافی بھی مانگ رہے ہوتے ہیں کہ اے اللہ، جیسے نیکی کرنے کا حق تھا ہم وہ حق ادا نہیں کر سکے۔ قرآن کے اندر قرآن سے اس کی دلیل ملتی ہے۔ جو لوگ اعلاء کلمت الحق کے لیے اپنے گھروں سے نکلتے ہیں اور جہاد کرتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ۔ اور بہت سے نبی گزرے ہیں جن کے ساتھ ہو کر بہت سے اللہ والے لڑے، نہ تو انہوں نے ہمت ہاری ان مصائب کی وجہ سے جو ان پر اللہ کی راہ میں آئے، اور نہ وہ کمزور پڑے اور نہ وہ دبے۔ اللہ تعالیٰ کو ایسے مستقل مزاجوں سے زیادہ محبت ہے۔ جو اتنی استقامت کے ساتھ اپنے جانوں کے نذرانے پیش کر رہے تھے، وہ اپنے اس عمل کو پیش کر کے احسان نہیں جتلا رہے تھے، بلکہ وہ کہہ رہے تھے ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا، اے ہمارے رب، ہمارے گناہوں کو اور ہمارے حد سے نکل جانے کو معاف فرما دیجئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا معافی مانگنا جو ہے، اس سے ذرا اور اونچی بات سن لیجئے۔ سیدنا حضرت نوح علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ کی قوم نے آپ کی بہت نافرمانی کی ہے، اب ہم آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو بچا لیں گے اور ان سب کو نیست و نابود کر دیں گے، چنانچہ آپ ہماری وحی کے مطابق یک کشتی بنا لیجئے اور ظالموں کے بارے میں سفارش نہ کیجیے۔ جب طوفان آیا اور ایمان والے کشتی پر سوار ہو گئے تو سیدنا نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو، جس کے عمل اچھے نہیں تھے، فرمایا یا بنی ارکب معنا، اے میرے بیٹے ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جا۔ مگر بیٹا کہنے لگا میں اس پہاڑی کی چوٹی پر چڑھ جاؤں گا اور یہ مجھے پانی سے بچا دے گی۔ ابھی گفت و شنید ہو ہی رہی تھی کہ اسی دوران ایک موج آئی اور بیٹا باپ کی آنکھوں کے سامنے پانی میں غرق ہو گیا۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ آپ کے اہل خانہ کو بچا لوں گا، اس لیے شفقت پدری نے جوش مارا اور انہوں نے پروردگار عالم سے دعا کی رب ان ابنی من اہلی و ان وعدک الحق و انت احکم الحاکمین، اے پروردگار میرا بیٹا میرے اہل میں سے تھا اور آپ کا وعدہ سچا ہے اور آپ سب سے بڑے حاکم ہیں۔ بس اتنی سی بات کہنی تھی کہ پروردگار کی طرف سے جلال بھرا خطاب آیا انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، اے نوح یہ آپ کے اہل میں سے نہیں تھا، اس کے اعمال اچھے نہیں تھے۔ اور آگے پروردگار نے اور بھی جو ہے بات کر دی، ذرا دل تھام کر سن لیجئے۔ فرمایا کہ اے نوح آپ مجھ سے وہ مت پوچھئے جس کا علم نہیں، میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں، یہ ایسا نہ ہو کہ آپ کہیں جاہلوں میں سے ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ جلال بھرا خطاب سن کر سیدنا نوح علیہ السلام نے نہ کوئی عذر پیش کیا اور نہ ہی کوئی لاجک پیش کی، بلکہ معافی مانگتے ہوئے فوراً عرض کیا رب انی اعوذ بک من اسألک ما لیس لی بہ علم وإلا تغفر لی وترحمنی اکن من الخاسرین، اے رب میں آپ سے پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ میں آئندہ آپ سے ایسی بات کا سوال کروں جس کے بارے میں میں نہیں جانتا اور آپ میری مغفرت نہیں فرمائیں گے اور مجھ پر رحم نہ فرمائیں گے تو میں تباہ ہی ہو جاؤں گا۔ رب کریم ہمیں بھی سمجھ عطا فرمائے
اور ہمیں بھی اسی دنیا میں اپنی غلطیوں کو مانگنے کی توفیق عطا فرمائے اور غلطیوں سے بچنے کی پروردگار توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، موضوع چل رہا تھا کہ اللہ کا حکم جو ہے ماننے میں کی اہمیت بہت زیادہ ہے، تو اللہ کا حکم ماننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ ہم اس کے اندر کسی بھی قسم کی کوئی تعویل نہیں کر سکتے، ورنہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں تباہ ہو جائیں گے۔ پروردگار اس عاجز کو بھی، آپ تمام کو بھی اللہ کے احکام کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے احکام کی جو ہے اہمیت کیا ہے اس کو سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ مرتے دم تک پروردگار کسی کا محتاج نہ بنائے، ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا۔ أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، صدق الله مولانا العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ محترم ناظرین، سامعین، حاضرین، بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، معزز خواتین، ہماری ماں بہنوں، تصوف کے عنوان سے جو سلسلہ چل رہا ہے اس میں اللہ کا حکم، پروردگار کا حکم اور اس کی اہمیت کے تعلق سے جو ہے موضوع چل رہا ہے، اسی کی اگلی کڑی آپ حضرات کے روبرو پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ آج ہر دھرمی حد سے زیادہ بڑھ گئی ہے۔ چھوٹا بھائی بڑے بھائی کی بات نہیں مانتا،
وہ آگے سے لاجک پیش کر دیتا ہے۔ بیٹا ماں کی بات نہیں مانتا اور آگے سے لاجک پیش کر دیتا ہے۔ اس ہٹ دھرمی کے گناہ سے کوئی بھی توبہ نہیں کرتا، حتیٰ کہ اگر کوئی صاحب علم کوئی غلط مسئلہ بیان کر بیٹھے تو پھر وہ ہار نہیں مانتا، بلکہ کتابیں تلاش کرتا ہے کہ مجھے اپنی اس بات کی کہیں سے کوئی تائید مل جائے۔ اب وہ قرآن و حدیث میں رب کی منشا تلاش کرنے کی بجائے اپنی منشا کو ڈھونڈے گا۔ یاد رکھیں کہ اس سے گمراہی بڑھتی ہے۔ یہودیوں کا بھی یہی بڑا جرم تھا کہ وہ ایک بات کر دیتے تھے اور پھر اللہ کی کتاب تورات میں سے اپنی منشا کو تلاش کرتے تھے کہ کہیں سے ہماری بات کی سپورٹ میں کوئی آیت مل جائے۔ اس لیے ان کو پھٹکار دیا گیا۔ یاد رکھیں کہ اگر اپنی غلطی کو تسلیم کر کے جلدی معافی مانگ لی جائے تو بندے کے بڑے بڑے مسئلے منٹوں میں حل ہو جائیں گے۔ اگر ہم نے اللہ رب العزت کے حقوق ضائع کیے تو اللہ تعالیٰ جلدی معاف فرما دیں گے، مگر حقوق العباد کے یعنی اللہ کے بندوں سے جو ہے وہ غلطی ہو جائے، ان کے بندوں کے تعلق سے غلطی ہو جائے تو معاف کروانے پڑیں گے، تب تک معاف نہیں ہوں گے۔ سوچیں تو صحیح کہ ہم نے کتنوں کی غیبت کی، کتنوں پر بہتان لگائے، کتنوں سے حسد کیا، کتنوں کا دل دکھایا، کتنوں سے بدگمانی کی، کتنوں سے بد زبانی کی، کتنوں کو ہاتھوں سے تکلیف پہنچائی، کٹتے رشتوں کو زبان کی تلوار سے کاٹا، اور کتنے گھروں کو اجاڑنے کے اندر ہمارا ہاتھ رہا، لیکن کیا ہم نے کبھی کسی سے معافی بھی مانگی ہے؟ نہیں۔ دیکھنے میں تو صوفی بنے پھرتے ہیں، لیکن یاد رکھنا کہ یہ درود، ورد، وظیفے کسی کام نہیں آئیں گے۔ جہاں حقوق العباد کا معاملہ آ جائے گا وہاں معافی مانگنی پڑے گی۔ لہٰذا آج ہی سے اس کو اپنی عادت بنا لیجئے۔ دنیا میں معافی مانگنا آسان ہے اور قیامت کے دن اس کا جواب دینا مشکل کام ہے۔ محمد شاہ مکران کا ایک بادشاہ گزرا ہے۔ ایک مرتبہ وہ اپنے سپاہیوں کے ساتھ شکار کو نکلا۔ بادشاہ سلامت شکار کھیل رہے تھے۔ سپاہیوں کے ہاتھ ایک بوڑھی عورت کی گائے آ گئی۔ انہوں نے اسے ذبح کر کے اس کا گوشت بھون کر کھا لیا۔ بڑھیا نے کہا کہ مجھے کچھ پیسے دے دو تاکہ میں کوئی اور گائے خرید لوں۔ انہوں نے پیسے دینے سے انکار کر دیا۔ اب وہ بڑی پریشان ہوئی۔ اس نے کسی عالم کو بتایا کہ میرا تو روزی کا دار و مدار اسی گائے پر تھا، یہ سپاہی اس کو بھی کھا گئے ہیں اور اب پیسے بھی نہیں دیتے، اب میں کیا کروں؟ انہوں نے کہا کہ بادشاہ نیک آدمی ہے، لہٰذا تم ڈائریکٹ جا کر بادشاہ سے بات کرو۔ اس نے کہا کہ مجھے یہ سپاہی آگے جانے نہیں دیتے۔ انہوں نے کہا کہ میں تمہیں ایک طریقہ بتا دیتا ہوں کہ بادشاہ نے پرسوں اپنے گھر واپس جانا ہے۔ اس کے گھر کے راستے میں ایک دریا ہے اور اس کا ایک ہی پل ہے، وہ اس پل پر سے لازمی گزرے گا۔ تم اس پل پر پہنچ جانا اور جب بادشاہ کی سواری وہاں سے گزرنے لگے تو اس کی سواری ٹھہرا کر تم اپنی بات بیان کر دینا۔ چنانچہ تیسرے دن بڑھیا وہاں پہنچ گئی۔ بادشاہ کی سواری پل پر پہنچی تو بڑھیا تو پہلے ہی انتظار میں تھی۔
اس نے کھڑے ہو کر بادشاہ کی سواری کو روک لیا۔ بادشاہ نے کہا، اماں آپ نے میری سواری کو کیوں روکا ہے؟ بڑھیا کہنے لگی کہ محمد شاہ، میرا اور تیرا ایک معاملہ ہے، اتنا پوچھنا چاہتی ہوں کہ تو وہ معاملہ اس پل پر حل کرنا چاہتا ہے یا قیامت کے دن پل صراط پر حل کرنا چاہتا ہے؟ پل صراط کا نام سنتے ہی بادشاہ کی آنکھوں میں سے آنسو آ گئے۔ وہ نیچے اترا اور کہنے لگا، اماں میں اپنی پگڑی آپ کے پاؤں پر رکھنے کو تیار ہوں، آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو کیا تکلیف پہنچی ہے، مجھے معافی دے دو، میں قیامت کے دن پل صراط پر کسی جھگڑے کا سامنا کرنے کے قابل نہیں ہوں۔ چنانچہ اس بڑھیا نے اپنی بات بتا دی۔ بادشاہ نے اسے 70 گایوں کے برابر قیمت بھی دے دی اور معافی مانگ کر اس بڑھیا کو راضی بھی کیا تاکہ قیامت کے دن پل صراط پر اس کا دامن نہ پکڑے۔ ہمارا تو یہ حال ہے کہ غلطی بھی کرتے ہیں اور پھر معافی بھی نہیں مانگتے، اور اللہ والوں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ نیکیاں بھی کر رہے ہوتے ہیں اور پھر اللہ سے معافی بھی مانگ رہے ہوتے ہیں کہ اے اللہ، جیسے نیکی کرنے کا حق تھا ہم وہ حق ادا نہیں کر سکے۔ قرآن کے اندر قرآن سے اس کی دلیل ملتی ہے۔ جو لوگ اعلاء کلمت الحق کے لیے اپنے گھروں سے نکلتے ہیں اور جہاد کرتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ۔ اور بہت سے نبی گزرے ہیں جن کے ساتھ ہو کر بہت سے اللہ والے لڑے، نہ تو انہوں نے ہمت ہاری ان مصائب کی وجہ سے جو ان پر اللہ کی راہ میں آئے، اور نہ وہ کمزور پڑے اور نہ وہ دبے۔ اللہ تعالیٰ کو ایسے مستقل مزاجوں سے زیادہ محبت ہے۔ جو اتنی استقامت کے ساتھ اپنے جانوں کے نذرانے پیش کر رہے تھے، وہ اپنے اس عمل کو پیش کر کے احسان نہیں جتلا رہے تھے، بلکہ وہ کہہ رہے تھے، ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا، اے ہمارے رب، ہمارے گناہوں کو اور ہمارے حد سے نکل جانے کو معاف فرما دیجئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا معافی مانگنا جو ہے، اس سے ذرا اور اونچی بات سن لیجئے۔ سیدنا حضرت نوح علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ کی قوم نے آپ کی بہت نافرمانی کی ہے، اب ہم آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو بچا لیں گے اور ان سب کو نیست و نابود کر دیں گے، چنانچہ آپ ہماری وحی کے مطابق ایک کشتی بنا لیجئے اور ظالموں کے بارے میں سفارش نہ کیجیے۔ جب طوفان آیا اور ایمان والے کشتی پر سوار ہو گئے تو سیدنا نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو، جس کے عمل اچھے نہیں تھے، فرمایا، یا بنی ارکب معنا، اے میرے بیٹے ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جا۔ مگر بیٹا کہنے لگا، میں اس پہاڑی کی چوٹی پر چڑھ جاؤں گا اور یہ مجھے پانی سے بچا دے گی۔ ابھی گفت و شنید ہو ہی رہی تھی کہ اسی دوران ایک موج آئی اور بیٹا باپ کی آنکھوں کے سامنے پانی میں غرق ہو گیا۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ آپ کے اہل خانہ کو بچا لوں گا، اس لیے شفقت پدری نے جوش مارا اور انہوں نے پروردگار عالم سے دعا کی، رب ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین، اے پروردگار میرا بیٹا میرے اہل میں سے تھا اور آپ کا وعدہ سچا ہے اور آپ سب سے بڑے حاکم ہیں۔ بس اتنی سی بات کہنی تھی کہ پروردگار کی طرف سے جلال بھرا خطاب آیا، انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، اے نوح یہ آپ کے اہل میں سے نہیں تھا،
اس کے اعمال اچھے نہیں تھے۔ اور آگے پروردگار نے اور بھی جو ہے بات کر دی، ذرا دل تھام کر سن لیجئے۔ فرمایا کہ اے نوح، آپ مجھ سے وہ مت پوچھئے جس کا علم نہیں، میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں، یہ ایسا نہ ہو کہ آپ کہیں جاہلوں میں سے ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ جلال بھرا خطاب سن کر سیدنا نوح علیہ السلام نے نہ کوئی عذر پیش کیا اور نہ ہی کوئی لاجک پیش کی، بلکہ معافی مانگتے ہوئے فوراً عرض کیا، رب انی اعوذ بک من اسألک ما لیس لی بہ علم وإلا تغفر لی وترحمنی اکن من الخاسرین۔ اے رب، میں آپ سے پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ میں آئندہ آپ سے ایسی بات کا سوال کروں جس کے بارے میں نہیں جانتا، اور آپ میری مغفرت نہیں فرمائیں گے اور مجھ پر رحم نہ فرمائیں گے تو میں تباہ ہی ہو جاؤں گا۔ رب کریم ہمیں بھی سمجھ عطا فرمائے اور ہمیں بھی اسی دنیا میں اپنی غلطیوں کو مانگنے کی توفیق عطا فرمائے اور غلطیوں سے بچنے کی پروردگار توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ محترم بھائیو، بزرگوں، دوستو، موضوع چل رہا تھا کہ اللہ کا حکم جو ہے ماننے میں کی اہمیت بہت زیادہ ہے، تو اللہ کا حکم ماننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ ہم اس کے اندر کسی بھی قسم کی کوئی تعویل نہیں کر سکتے، ورنہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں تباہ ہو جائیں گے۔ پروردگار اس عاجز کو بھی، آپ تمام کو بھی اللہ کے احکام کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے احکام کی جو ہے اہمیت کیا ہے اس کو سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ مرتے دم تک پروردگار کسی کا محتاج نہ بنائے، ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔